1879 میں یعنی آج سے تقریباً 150 سال پہلے پیرامڈ کے برابر سے ایک شخص گزر رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے ایک گیدڑ آ گیا۔ اس آدمی کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اگلے ہی لمحے پیرامڈ کی کون سی چیز دیکھنے جا رہا ہے۔ آدمی نے گیدڑ کی طرف پتھر پھینکا تو وہ گیدڑ پیرامڈ میں بنے ایک سوراخ میں گھس گیا۔ آدمی نے اس کا پیچھا کیا تو خود کو پیرامڈ کے ایک سیکرٹ چیمبر میں پایا جس کی دیواروں پر عجیب قسم کی لکھائی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا کہ جس نے دنیا بھر کے ریسرچرز اور ماہرین کو حیران کر دیا۔ یہی وہ دن تھا جب دنیا کو معلوم ہوا کہ پیرامڈ کے اندر سیکرٹ چیمبرز بھی موجود ہیں جن پر آج تک ریسرچ چل رہی ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں تھا۔ ماہرین کی نیندیں تب اڑیں جب انہوں نے کنگ چیمبر کے اندر ایک گرینائٹ باکس دیکھا جو چھوٹے سے سوراخ سے اندر لانا ناممکن تھا۔ ناظرین گرامی، پیرامڈز کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اور روبوٹک کیمرے نے جب پتھر کے سلیب میں سوراخ کیا تو اس کے اندر کیا دیکھا جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا؟ لرننگ لائبریری میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا جو سب پیرامڈز میں سے بڑا ہے، اس کے اندر 2 ہائڈن چیمبر تلاش کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک چیمبر میں ان کو ایسی چیز ملی جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ جی ہاں، 4500 سال پرانا 1 پیس آف گرینائٹ سے بنا وہ باکس یا تابوت جو کہ اندر سے خالی تھا۔ لیکن حیران کر دینے والی چیز اس تابوت کا ملنا نہیں تھا، بلکہ ماہرین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اتنے چھوٹے سوراخ سے اندر کیسے لایا گیا۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ اندر آنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، اور وہ تھا چھوٹا سا سوراخ جس سے ایک ہی آدمی بمشکل اندر آ سکتا تھا۔ تو آخر یہ 1 پیس آف گرینائٹ کا تابوت اندر کیسے آیا؟ آخر کئی سالوں کی محنت اور ریسرچ کے بعد ماہرین اس نقطے پر آ گئے کہ پہلے کنگ چیمبر اندر سے تعمیر کیا گیا تھا اور اسی دوران یہ باکس بھی بنایا گیا تھا، اور اس کے بعد چیمبر کو سیل کر کے یہ چھوٹا سا راستہ چھوڑا گیا تھا۔ سوال یہاں ختم نہیں ہوتے۔ ایک اور سوال جو آثار قدیمہ کے ماہرین کو پریشان کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ 4500 سال پہلے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پیرامڈز کو بنایا، اور وہ بھی ایسا کہ جس کو آج کی جدید ٹیکنالوجی بھی نہیں بنا سکتی۔ یہ ایک سوال تھا جس کے بارے میں کئی مختلف تھیوریز گردش کرتی نظر آتی ہیں۔ کسی نے بولا کہ یہ مشکل ترین کام ان غلاموں سے کرایا جاتا تھا جو مصر کے نہیں تھے، اور ان غلاموں سے زور زبردستی سے اتنا وزن اٹھوایا جاتا تھا اور پتھر توڑوائے جاتے تھے۔ کبھی یہ سننے میں بھی آتا تھا کہ ہزاروں سال پہلے ہماری دنیا پر ایلینز آئے تھے جو یہ پیرامڈز بنا کر واپس چلے گئے۔ لیکن ایکسپرٹ نے کئی سالوں کی محنت کے بعد ایک ایسا ثبوت تلاش کیا کہ جس نے تمام تھیوریز کو ریجیکٹ کر دیا۔ ایکسپرٹس نے جب وہاں سے ملنے والے ورکرز کی ہڈیوں کا معائنہ کیا تو ان کو ایک خاص چیز نظر آئی۔ کچھ مزدوروں کی ہڈیوں پر جوڑ بھی لگے تھے اور کچھ کی سرجری بھی ہو چکی تھی۔ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ جن لوگوں نے پیرامڈز بنائے تھے وہ کسی صورت بھی غلام نہیں ہو سکتے، کیونکہ کنسٹرکشن کے دوران ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہوتی رہی۔ لیکن اس دور میں غلاموں کے ساتھ ایسا نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اس وقت غلاموں کے ساتھ جانوروں والا سلوک کیا جاتا تھا۔ جب ریسرچرز کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ پیرامڈز نہ تو ایلینز نے بنائے اور نہ ہی غلاموں نے، تو پھر ان کو بنانے میں کتنے مزدور لگے ہوں گے، کیونکہ آج کل کے ماڈرن دور میں بھی ایسے بھاری پتھر اٹھانے کے لیے بھاری مشینوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن ہزاروں سال پہلے نہ ہی ان کے پاس کوئی مشین تھی اور نہ ہی ماڈرن ٹولز۔ اس سے ایکسپرٹس نے یہ اندازہ لگایا کہ اس پیرامڈ کو بنانے میں ایک وقت میں 1,00,000 مزدوروں نے کام کیا، اور یہ مزدور پورے ملک سے اکٹھے کیے گئے تھے۔ لیکن ایک سوال جو سب سے زیادہ پوشیدہ سوالات میں سے ایک ہے کہ ان اہراموں کی دیواریں کس طرح مکمل طور پر سیدھی تعمیر ہوئیں۔ بعض مقامات پر ان میں عدم توازن بھی ہے، لیکن گیزا کے 138 میٹر اونچے عظیم اہرام کو خوفو کہا جاتا ہے جو مربع شکل میں تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کی دیواریں کافی حد تک سیدھی ہیں۔ ماہر آثار قدیمہ جیلین داش نے اپنی تحقیق میں انکشاف کیا ہے
کہ تقریباً 4500 سال پہلے مصری موسم خزاں کے ایکوینکس کو کامل صف بندی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ایکوینکس کو اس لمحے کے طور پر دیکھا جاتا ہے جب خط استوا سورج کی ڈسک کے مرکز سے سال میں 2 بار گزرتا ہے اور دن اور رات کی لمبائی بڑی حد تک برابر ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ پیرامڈز کے متعلق تمام سوالوں کے جواب ایکسپرٹس کو ملنا شروع ہو گئے تھے اور بہت سے پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھ گیا تھا، لیکن کئی راز ابھی بھی پوشیدہ تھے جو بار بار ریسرچرز کو پریشان کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک راز یہ تھا کہ پیرامڈز کو بنانے کا مقصد، جی ہاں، 60 لاکھ ٹن سے بھی زیادہ وزنی 23 لاکھ پتھروں سے بنا صرف ایک پیرامڈ اور ان کے اندر سیکرٹ چیمبر، ان پیرامڈز کا کوئی اور مقصد بھی تھا۔ اس مقصد کو جاننے کے لیے دنیا بھر سے مختلف ادارے اور ماہرین کام کر رہے تھے اور یہ رزلٹ نکالا گیا کہ پیرامڈز کو بنانے کا مقصد تھا کہ انسانوں کو خدا بنانا۔ جی ہاں، مصریوں کا ماننا تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ آسمان میں جا کر ایک ستارہ بن جاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ پیچھے رہ گئے اپنے ساتھیوں اور خاندان کے کام آ سکے، اس لیے ان کو پیرامڈز میں دفنایا جاتا تھا۔ شاید یہی ان کا مقصد تھا، لیکن پیرامڈز کا اصل مقصد یہی ہے یا کوئی اور، اس کا ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملا۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔